اور اب خاص بات کرناٹک کی خبروں کی تفصیل۔ کرناٹک اسمبلی کا 3 روزہ خصوصی اجلاس آج سے شروع ہو گیا۔ اجلاس کے پہلے ہی دن حزب اختلاف کانگریس اور JDS نے BJP حکومت کو سیلاب کے مسئلے پر گھیرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب اسمبلی کے باہر یڈیورپا حکومت کے خلاف جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ JDS اور کسان تنظیموں کی جانب سے احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اپوزیشن جماعتوں اور کسان تنظیموں نے الزام عائد کیا کہ حکومت نے سیلاب متاثرین کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کو اب تک مناسب معاوضہ تک نہیں مل پایا ہے۔ اور وہیں سابق وزیر اعلیٰ سدرامیا کو کانگریس اعلی کمان نے اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن نامزد کر دیا ہے۔ سدرامیا کانگریس لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر بھی برقرار رہیں گے۔ ساتھ ہی کانگریس اعلی کمان نے سابق CM کو طاقتور فیصلہ ساز کانگریس ورکنگ کمیٹی کا بھی رکن نامزد کیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے لیے BC پاٹل کو LOP مقرر کیا گیا ہے۔ دونوں ایوانوں کے LOP کے آئینی عہدوں کے لیے پرانے کانگریسیوں نے کھرگے کیمپ اور نئے کانگریسیوں میں سدرامیا کیمپ کے درمیان لگاتار سرد جنگ بھی دیکھی جا رہی تھی، جس کا آج اختتام ہو گیا۔ کرناٹک میں ایک بار پھر IT ریٹس کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کرناٹک سابق ڈپٹی CM ڈاکٹر G پرمیشور کے کم از کم 30 ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے۔ ڈاکٹر پرمیشور پر نیٹ ایگزام کے تعلق سے کروڑوں روپیوں کے ٹیکس چوری کا الزام ہے۔ 80 افراد پر مشتمل IT ٹیم نے آج صبح 6:30 بجے کرناٹک کے علاوہ راجستھان کے کچھ مقامات پر بھی پرمیشور کے ٹھکانوں پر یہ چھاپے مارے ہیں۔ اس دوران پرمیشور نے کہا کہ وہ ان چھاپوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آفیسرز کا پوری طرح سے تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور قانون ساز کونسل کے رکن NS بوس راجو نے الزام لگایا کہ کرناٹک کے گورنر واجو بھائی والا جان بوجھ کر رائچور میں نئی یونیورسٹی کے قیام کے معاملے کو ٹھنڈے بستے میں ڈال رہے ہیں۔ بوس راجو کرناٹک کے رائچور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نئی یونیورسٹی کے قیام کے تعلق سے توجہ دلانے کے باوجود ریاستی گورنر کی خاموشی برقرار ہے۔ انہوں نے جلد سے جلد یونیورسٹی کی کارروائی شروع نہ کرنے پر پرزور احتجاج اور تحریک چلانے کا بھی انتباہ دے ڈالا۔ ملک کی دیگر ریاستوں کی طرح کرناٹک کے مسلمان بھی قبرستانوں کی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ اس مسئلے پر نیوز 18 نے بنگلورو میں کرناٹک ریاستی وقف بورڈ کے دفتر کا دورہ کیا۔ وقف بورڈ کے خصوصی آفیسر مجیب اللہ ظفاری سے بات کی گئی۔ مجیب اللہ ظفاری نے اس موقع پر کہا کہ کرناٹک میں مختلف اضلاع میں 342 قبرستانوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں مسلم تنظیموں نے اپنے اپنے علاقوں کے تحصیلدار ڈپٹی کمشنرز کو باقاعدہ درخواستیں دی ہیں۔ اس موقع پر مجیب اللہ ظفاری نے کہا کہ چند ایک جگہوں پر قبرستانوں کے لیے جگہ منظور کر لی گئی ہے۔ بنگلورو میں قبرستانوں کی اشد ضرورت ہے، لیکن اب تک نئے قبرستان کے لیے کہیں بھی جگہ منظور نہیں ہو پائی ہے۔ ریاست کرناٹک میں قبرستانوں کی ضرورت کا ایک تجزیہ کیا گیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ 342 قبرستانوں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ کم از کم 10 ضلعوں میں یہ 29 قبرستان ہمیں مل چکے ہیں۔ بنگلور کے مضافات میں کوشش جاری ہے، انشاءاللہ وہ سروے ہو رہا ہے۔ سروے کے آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے بعد میں انشاءاللہ وہ بھی جگہ منظور کی جائے گی۔ مسلمان دینی اصولوں کے مطابق ہی تجارت کریں، حلال سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دینے والی کمپنیوں سے خصوصی طور پر چوکنا رہیں۔ بنگلورو کے دورے پر آئے مولانا مفتی نظام الدین رضوی نے ان تمام خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے ہماری یہ خصوصی رپورٹ۔ مجھے اجازت دیں، آداب۔ بنگلورو کے دارالسلام میں علماء اہل سنت کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اتر پردیش کے معروف عالم دین جامعہ اشرفیہ کے صدر شعبہ افتاء مولانا مفتی نظام الدین رضوی نے اجلاس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر حلال سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دہی کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ حال ہی میں بنگلورو میں چند کمپنیوں نے حلال سرمایہ کاری کے نام پر ہزاروں خاندانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ اس مسئلے سے ریاست کرناٹک کا مسلم معاشرہ ان دنوں زبردست پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ مفتی نظام الدین نے واضح طور پر کہا کہ نجی کمپنیوں میں سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ میں نے بارہا یہ کہا ہے اور اس وقت بھی کہتا ہوں کہ پرائیویٹ کمپنیوں سے
लेन देन का कोई कारोबार न किया जाए। उनके साथ कारोबार करना ये अपने आप को धोखा देना और अपने माल को ज़ाय और बर्बाद करना है। मुफ्ती निजामुद्दीन ने कहा कि इस्लाम ने सरमायाकारी के मुताल्लिक 3 बुनियादी उसूल बताए हैं। पहला, सरमाया रखने वाले अफराद खुद तिजारत करें। दूसरा, दीगर अफराद के साथ इश्तिराक करते हुए तिजारत करें। तीसरा उसूल, खुद से तिजारत करना मुमकिन ना हो तो मुजारबत का रास्ता इख्तियार करें। जो लोग खुद अपने माल से तिजारत करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपने माल के जरिए तिजारत करें। दौलत तो है मगर कम है, दूसरे के पास भी दौलत है मगर कम है, तो ऐसे लोगों को हम मशवरा देते हैं कि 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी मिल करके आपस में शिरकत का कारोबार करें, इसको शराकत दारी कहते हैं। इजलास में शादियों में फजूल खर्ची को कम करने, अज़दवाजी जिंदगी के मामलात को बेहतर बनाने की खास तौर पर मुसलमानों से अपील की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।